بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم امریکن لٹریچر کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک پلے ہے جی، لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ۔ یہ لکھا گیا ہے جی یوجین اونیل نے۔ اچھا جی، یوجین اونیل جو ہے جی 1888 میں پیدا ہوا اور 1953 میں یہ فوت ہو گیا۔ یہ امریکن ڈراماٹسٹ تھا اور اس کو نوبل پرائز کا ایوارڈ بھی ملا تھا لٹریچر میں 1936 میں۔ اچھا جی، زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ اونیل کے جو یہ پلے ہے لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ، اس پلے میں ہمیں ایک بے چینی کا عنصر نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شروع سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے یہ جو پلے ہے تو بے چینی سے شروع ہوتا ہے اور بے چینی پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماسٹر پیس تھا اونیلز کا لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ، یہ ایک ہوریبل ڈے پر پھیلا ہوا ہے۔ ٹائرن فیملی ہے جس کے لیے یہ جو ہے سارا پلے فرمایا گیا ہے، جس کے اوپر ٹائرن فیملی۔ اچھا جی، اس کے اندر جو ایک بہترین جو ایک بات ہے، جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فیملی ہے نا ٹائرون، یہ ساری ڈس فنکشنل فیملی ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے اس میں ڈیسیز ہم کو ملے گی، الکوہلزم ہم کو ملے گا، ڈرگ ایڈکشن ہم کو ملے گا، اینڈ گلٹ کا آنسر ہمیں ملے گا۔ اس میں جو بیسک تھیم تو یہی چار ہی بنتے ہیں، ڈیسیز، الکوہلزم، ڈرگ ایڈکشن اینڈ گلٹ۔ اس ڈرامے کی جو سیٹنگ ہے وہ 1912 میں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ The wealthy Tyron family is staying in their summer home۔ یہ جو سارا ایکشن ہے نا ڈرامے کا، یہ ایک لیونگ روم میں فرمایا گیا ہے۔ سٹوری کور کرتی ہے ایک دن فیملی کا۔ اس میں جو ہمارا پروٹیگنسٹ ہے وہ میٹریارچ ہے، مطلب کہ میٹریارچل کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کی حکومت، گھر میں عورت کی حکومت۔ پیٹریارچل سوسائٹی ہوتی ہے نا جہاں پر مردوں کی حکومت ہوتی ہے، یہ میٹریارچ ہے۔ اس میں جو پروٹیگنسٹ ہے وہ ہے میری، MARY، میری، وہ ہے جو پروٹیگنسٹ ہے۔ ایک کریکٹر میری کا، دوسرا جیمز جو کہ فادر ہے، جیمی JAMIE، جیمی یہ ایلڈسٹ سن ہے، اور ینگر سن وہ ہے ایڈمنڈ۔ اچھا جی، اس میں اگر اب ہم بات کریں گے مزید، اس میں ایک بڑی اچھی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ another problem which does not add to the happiness، ایک اور جو چیز ہے نا، جو تکلیف ہے، جو پرابلم ہے، وہ اگر ہم دیکھتے ہیں، سارے کا معائنہ کرتے ہیں پلے کا، جو ہیپینس ایڈ نہیں ہے اس پوری کہانی میں، وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ ہے جی بلیم گیم۔ اس میں جو بلیم گیم ہے اس کی وجہ سے نا ہیپینس ایڈ نہیں ہے۔ مطلب اب تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں، اس میں یہ کہ کہتا ہے جی دا لاس آف اے ینگ چائلڈ از دا ریزن فار میرج ایڈکشن۔ وہ جو لاس ہے نا اس کے بچے کا، وہ کہیں نہ کہیں میری کے ایڈکشن کی نا وجہ بن رہا ہے۔ Who is to blame for the child's death is another hot topic۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا بچہ مر گیا نا، وہ کہتی ہے، وہ اپنے آپ کو کوس رہی ہے، بلیم کر رہی ہے، وہ جو گلٹ کر چکی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری غلطیوں کی وجہ سے ہی بچہ مر گیا۔ اور اس میں ایک اور بڑی بہترین چیز ہے مجھے ملی کہ وہ کہتا ہے کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹ among the family members leads to addiction and failure۔ مطلب کہ ان کی فیملی کے درمیان لیک ہے، کس کا؟ انڈرسٹینڈنگ کا لیک ہے، سپورٹ کا لیک ہے۔ اپنی اپنی زندگی میں سارے مگن ہیں، کسی کو کسی کی خبر ہی کوئی نہیں، اپنا اپنا ہی پتا ان کو۔ باپ اس کا وہ ڈرنکر ہے، میری وہ بھی ایڈکٹر ہے، اور بچہ جو اس کو TB ہو چکی ہے، اور ایک جاب لیس ہے۔ بیسیکلی جو اگر ہم کینلی نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ماڈرنزم ہے نا، اس کی یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو اونیل نے لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ میں فرمائی ہیں۔ ان کریکٹرز کے ذریعے
یہ سارا ماڈرنزم کو شو کر رہا ہے. کہتا ہے ایوری ون نوز وٹ دا ادر از ڈوئنگ. ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرا کیا کر رہے ہیں. اینڈ انسٹیڈ آف ہیلپنگ دا ون ہو از ہرٹنگ دا ٹریٹمنٹ از ٹو کانسٹینٹلی بیجر دیم انٹو ہیٹفل بینٹر. مطلب یہ ہے کہ اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانک رہا. چار بندے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک ڈرنکر ہے, ایک کو ٹی بی ہو گئی ہے, ایک جاب لیس ہے اور ایک بھی ایڈکٹر ہے. ان کی جو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے نا آپس میں, وہ بنتی ہے ساری وجہ میری کے دوبارہ ایڈکٹر ہونے میں. ایکٹ 2 سین از سیٹ بفور لنچ, سین 2 آفٹر لنچ, ایکٹ 3 بفور ڈنر. یہ جو اس کی ہے جی وہ جو ترتیب ہے. اچھا جی, ایچ ایکٹ فوکسز آن انٹر پلے بٹوین ٹو اسپیسیفک کریکٹرز. ایک اس کا جو ایکٹ ہے نا وہ فوکس کر رہا ہے جی ٹو اسپیسیفک کریکٹرز پر. اور آپ کو تھوڑی سی میں ترتیب بتا دوں. جو ایکٹ 1 ہے وہ فیچرز میری اینڈ ٹائرن. جو ایکٹ 1 ہے وہ میری اینڈ ٹائرن پر ساری نظریں ڈالتا ہے. ایکٹ 2 ہے وہ ٹائرن اینڈ جیمی اینڈ ایڈمنڈ اینڈ میری, مطلب کہ ملی جلی اس میں ہے ساری کہانی. جو ایکٹ 3 ہے وہ میری اینڈ جیمی پر روشنی ڈالتا ہے. جو ایکٹ 4 ہے وہ ٹائرن اینڈ ایڈمنڈ اینڈ ایڈمنڈ اینڈ جیمی, مطلب کہ یہ 3 کریکٹر ہیں ان پر ڈالتا ہے. آگے جب ہم جی گریجولی موو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دا ریپیٹیشیس پلاٹ آلسو ہیلپس ڈیولپ دا نوشن دیٹ دس ڈے از ناٹ ریمارکیبل ان مینی ویز. جو ریپیٹیشیس جو پلاٹ ہے جس کا وہ مدد کرتا ہے ہمیں یہ قیاس کرنے کا, یہ رائے دینے کی, یہ نظریہ دینے کا کہ یہ دن جو ہے نا وہ از ناٹ ریمارکیبل ان مینی ویز, وہ یاد رکھے جانے والا نہیں ہے. کہ دکھ ہے اس میں, درد ہے, تکلیف ہے, اس کی جگہ اٹ از ون ان اے لانگ اسٹرنگ آف سملر ڈیز فار دا ٹائرنس. کیونکہ یہ جو سارا اس نے فیز دکھایا پیچھے, یہ ایک بے-چینی پیدا کرنے والا ان کی فیملی میں یہ دن تھا. فلڈ ود بٹرنس, جو کہ عداوت سے بھرا ہوا ہے, فائٹنگ سے بھرا ہوا ہے, اینڈ این انڈر لائنگ لو. مطلب کہ ماں باپ کون نہیں پیار کرتا اپنی اولاد سے, کرتا ہے نا. تو اس کو گلٹ بھی ہے کہ میرے نشے کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا جس کو میں نے جنم دینا. اور اس میں جو سارا جو کہانی ہے وہ آٹو بایوگرافیکل ہے. وہ جو ہے جی او نیل, اس کی اپنی زندگی نظر آتی ہے سارے میں. لانگ ڈے جرنی انٹو نائٹ کی میں سمری بتانے جا رہا ہوں آپ کو. اس میں سب سے پہلے ہے کہ یہ جو پلے ہے جی یہ اگست 1912 میں ٹائرن فیملی پر سیٹ کیا گیا سمر ہوم. مطلب کہ جو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ دا پلے از سیٹ ان دا سمر ہوم آف دا ٹائرن فیملی اگست 1912. اچھا جی, جو ایکشن ہے وہ شروع ہوتا ہے جی صبح کا, مطلب کہ صبح کا ٹائم ہے, جسٹ آفٹر بریک فاسٹ, یعنی کہ ناشتے کے بعد صبح کا ٹائم ہے جو ایکشن شروع ہو رہا ہے پلے کا. پہلی ایکٹ میں جب جو شروع ہوتا ہے تو جو رائٹر ہے وہ ایک گتھی سلجھاتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ جو میری پروٹیگنسٹ ہے وہ ابھی ریہیبلیٹیشن سے واپس آئی ہے. ریہیبلیٹیشن مطلب کہ جہاں پر وہ جو ڈرگ ایڈکٹر ہوتے ہیں ان کا جو علاج کیا جاتا ہے وہاں سے یہ ابھی واپس آئی ہے اپنا علاج کروا کر. کیونکہ جو میری ہے نا پروٹیگنسٹ یہ مورفین ایڈکٹر تھی, مطلب کہ افیون کا نشہ کرتی تھی, اور یہ ابھی واپس آئی ہے اپنا علاج کروا کے. اور دوسرے ہاتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے ایڈمنڈ ینگر سن, اس کو ریسنٹ ویکس ہی کچھ ہی ہفتے پہلے نا شروع ہو جاتی ہے جی کھانسی, بہت سخت کھانسی جس کو کالی کھانسی کہا جاتا ہے, جو کہ وجہ بنتی ہے ٹی بی کی. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے اس کی فیملی کو کہ یہ جو ایڈمنڈ ہے اس کو کھانسی عام کھانسی نہیں لگ رہی ہے, جب اس کا وہ معائنہ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی اس کو ٹی بی ہے. Throughout the course of the play, we slowly find out that Mary is still addicted to morphine, much to the disappointment of her family members. تھوڑی ہی دیر بعد
ایڈمنڈ کو بھی کالی کھانسی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھی ابھی آئی ہوتی ہے میری اپنا علاج کروا کر. تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے, تھوڑے عرصے سے مراد کے چند دن ہی گزرتے ہیں میری کو آئے ہوئے, اور وہ گھر آتے ہی دوبارہ اپنا وہ ایڈکٹر بن جاتی ہے فیون کی, وہ دوبارہ فیون نہ لینا شروع کر دیتی ہے, تو جو کہ اس کی فیملی ممبرس کے لیے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ سی بات ہے. گریجولی موو کرتے ہیں آگے, تو پھر ایک اور انکشاف ہوتا ہے, وہ یہ کہ اس کو کالی کھانسی لگ گئی ایڈمنڈ کو, اور یہ جو میری ہے اس کو دوبارہ عادت لت لگ گئی ہے فیون کی. تو جو سارا جو پلے کا جو پلاٹ ہے نا وہ ان دونوں کے گرد ہی گھومتا ہے, یہ دو جو ڈیزاسٹر ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے ہے کہ جی ان بٹوین دیز ڈسکوریز however the family constantly revisits old fights and old opens and old wounds left by the past which the family members are never unable to forget. ان انکشافات کے درمیان ہی نا یہ جو فیملی ہے نا ٹائرن, وہ ہمیشہ سے اپنے جو حالات فیس کرتی آئی ہے وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں, دوبارہ معائنہ کرواتے ہیں اور اپنی پرانی سوچوں میں جاتے ہیں, تو وہ بہت نا ڈس ہارڈ ہوتے ہیں, وہ انیبل ٹو فرگیٹ, مطلب کہ وہ بلانے سے قاصر ہیں اپنی تکلیف کو. بیسیکلی یہ جو انکشافات ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہے ہیں آگے, ان کا بتانے کا وہ جو او نیل ہے نا رائٹر, اس کا بتانے کا مقصد یہ اس کی اپنی آٹو بایوگرافیکل پلے ہے. مطلب کہ اس نے کریکٹر تو رکھے ہیں سامنے, پر اس کا اپنا دکھ تکلیف درد نا وہ ان کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے ریڈرز کو. آگے جب ہم موو کرتے ہیں تو آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائرن فار ایگزامپل از کانسٹینٹلی بلیمڈ فار ہز اون stinginess which may have led to Mary's morphine addiction when he refused to pay for a good doctor to treat the pain caused by childbirth. مطلب کہ وہ جو ٹائرن ہے نا وہ بلیم کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو ہماری مقدر ہیں, جو ہماری قسمت ہے, گلٹ ہے ان کے دل میں, میری کے دل میں نا گلٹ ہے. وہ کیا ہے میری کے دل میں گلٹ, کہ اس کی مورفین ایڈکشن کی وجہ سے, مطلب کہ افیون کا نشہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنا ہونے والا بچہ کھو چکی ہے. چھوٹا سا بچہ ہے وہ جو فوت ہو چکا ہے. میری on the other hand is never able to let go of the past. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کو بھلا سکے یا ایڈمٹ کر سکے اس پینفل ٹروتھ کو, وہ جو اب پریزنٹ لائف میں وہ مطلب کہ وہ جو فیس کر رہی ہے نا وہ بھلا نہیں سکتی. اچھا جی, the truth that she is addicted to morphine and her youngest son has tuberculosis. اور اس کے ایک یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ وہ ایڈکٹر ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ ٹی بی کا شکار ہے. They all argue over Jamie and Edmund's failure to become success as their father had always hoped they would become. وہ دلائلیں دیتے ہیں سارے جیمی اور ایڈمنڈس کے جو فیلور ٹو بیکم سکسیس, کہ ان کی جو ناکامی ہے نا ایک دن بدل جائے گی کامیابی میں. جیسے کہ اس کا فادر ہے ہمیشہ ہی امید کرتا ہے کہ وہ ایک دن کامیاب انسان بنیں گے. ایز دا ڈے wears on the men drink more and more. جیسے ہی دن گزرتے ہیں وہ جو ان کا فادر ہے وہ زیادہ ڈرنکنگ شروع کر دیتا ہے. until they are on the verge of the passing out in Act 4, جو کہ Act 4 تک اس کی جو باتیں چلتی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ بھی ایڈکٹر ہو جاتا ہے, وہ زیادہ ڈرنکنگ کرنی شروع کر دیتا ہے. موسٹ آف دا پلاٹ آف دی پلے از ریپیٹیشیس. مطلب یہ ہے کہ جو پلے کا پلاٹ ہے نا اس میں ریپیٹیشن کی گئی ہے بار بار, بیماریوں کی, گلٹ کی, ڈرنکنگ کی. جسٹ ایز اے سائیکل آف این الکوہلک از ریپیٹیشیس. مطلب کہ بار بار پڑھتے جائیں گے تو ہمیں وہی قصہ ملتا رہے گا ڈرنکنگ کا, تو اس میں الکوہلزم ہو گئے ہیں.
The above arguments occur numerous times throughout the 4 acts and 5 scenes. 4 acts में जो 5 scene है ना, उसमें यही हमें दलीलें मिलेंगी इनके एडिक्शन की और ड्रिंकिंग की. All acts are set in the living room. सारे ही जो ये एक्ट है ना, ये सारे लिविंग रूम में ही किए गए हैं. And all scenes but the last occur either just before or just after a meal. लेकिन जो आखिरी इसका जो सीन है ना, वो खाने के बाद का है, वो खाने के बाद का है. तो जैसे ही